شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ سورہ مدثر ہے، یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 56 آیتیں ہیں. سب سے پہلے جمہور علماء کا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم تک آیتیں نازل ہوئی ہیں. اس کے کچھ عرصے کے بعد سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی ہیں. یا ایھا المدثر، ترجمہ اس کا اے کپڑے میں لپٹے ہوئے یا اے چادر اوڑھنے والے. المدثر اصل میں المتدثر تھا. تدثر یا تدثر تدثرا، چادر یا کمبل وغیرہ لپیٹ لینا، اوڑھ لینا. تاکہ دال سے بدل دیا گیا اور دال کے دال میں ادغام کر دیا گیا تو المدثر ہو گیا. قم فانذر، قم فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. قام یقوم قیاما، قائم ہونا، کھڑا ہونا، کسی کام کے لیے مستعد ہونا، تیار ہونا. فانذر، انذر فعل امر ہے، واحد کا صیغہ ہے. انذر ینذر انذارا کے معنی آتے ہیں ڈرانا، خاص طور سے وہ ڈر جس کے اندر شفقت محبت پائی جائے. حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نامی اسم گرامی نذیر بھی قرآن میں آیا ہے. نذیر اور بشیر. نذیر معنی ڈرانے والے، بشیر معنی خوشخبری دینے والے. ڈرانے والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو عذاب جہنم سے خدا سے ڈراتے ہیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بزرگی بیان کیجئے. ربکا، یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ ربکا پر زبر کیوں آیا؟ ربکا بھی ہو سکتا تھا. اصل بات یہ کہ ربکا سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، یہ اس کا مفعول بھی ہے اور اس پر دلالت کر رہا کبر کا لفظ. تقدیر عبارت ہے کبر ربکا، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھیے. ثِيَابَكَ یہ بھی منصوب ہے. اس کے منصوب ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل طاہر محذوف ہے، اس نے اس کو نصب دیا ہے. تقدیر عبارت ہے طاہر ثیابک، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، نجاست میں آلودہ نہ ہو. ظاہر بات ہے نماز کے لیے کپڑے صاف ہونا، پاک ہونا ضروری ہے، اور جب کپڑے پاک ہونا ضروری ہے تو جسم کا بدرجہ اولا پاک ہونا ضروری ہوگا. ویسے بھی عام حالات میں کپڑے پاک و صافی رہنے چاہیے. والرجز فہجر، اور رجز یہ بھی منصوب ہے. رجز کے معنی آتے ہیں میل کچیل کے، اور اہجر معنی چھوڑ دیجئے، میل کچیل کو چھوڑ دیجئے. میل کچیل گندگی، رجز کے معنی گندگی کے اندر بت بھی آ گئے، گندگی کے اندر اخلاقی گندگی آ گئی، عقائد کی گندگی آ گئی، اعمال کی گندگی آ گئی. رجزہ بھی منصوب اس لیے ہے کہ اس سے پہلے یہاں پر اہجر محذوف ہے. تقدیر عبارت ہے اہجر رجزہ، بچیے گندگی سے. ولا تمنن تستکثر، لا تمنن فعل نہیں ہے، من یمن، منن کے معنی احسان کرنے کے آتے ہیں. لا تمنن کے ترجمہ یہ ہے کہ احسان مت جتلائیے، تکثرو، تاکہ آپ اس سے زیادہ مال حاصل کر لیں. تکثرو حال واقع ہو رہا ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے. احسان مت جتلائیے اس حال میں کہ آپ زیادہ مال حاصل کر لیں. مطلب یہ ہے کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو آپ اس کے بدلے میں لوگوں سے کچھ دنیاوی نفع حاصل مت کیجیے. اور ویسے اگر کسی پر احسان کریں تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر کرنے کے لیے اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جب دین کا کام کیا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، نہیں عن المنکر کیا جاتا ہے تو لوگ ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. لہذا ایسے موقع پر صبر کی ضرورت پیش آتی ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. فَإِذَا، اذا ظرف ہے. نُقِرَ فعل ماضی مجهول ہے. نقر ينقر نقرا، نقر فی الناقور، ناقور کے معنی ہے سور. نقر فی الناقور کے معنی ہوں گے سور پھونکا. نقرہ فعل ماضی مجهول ہے، سور پھونکا جائے، پھونکا جائے سور میں، یعنی قیامت میں.
فذالک یومئذ یوم عسیر، ذالکہ یہ مبتدا ہے، یومئذ اس سے بدل ہے، یوم عسیر یہ صفت موصوف ہے، عسیر عسر سے بنا ہے، عسیر یعسر عسرا باب السمع، عسیر یعسر عسرا کے معنی تنگ ہونا، تنگی ہونا، اسی سے عسیر بنا ہے، یہ صفت مشبہ ہے، یوم عسیر فذالک یومئذ یوم عسیر، تو وہ دن مشکل دن ہوگا، یوم عسیر، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے اوپر، علی الکافرین جار مجرور ہے، اس کا تعلق عسیر سے، غیر یسیرین اور آسان نہیں ہوگا، یسیر بھی صفت مشبہ ہے، یسر یسر یسرن کے معنی آسان ہونا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذر یہ فعل امر ہے، وزیرا یذرو، وزیرا یذرو ضربن کے معنی آتے ہیں چھوڑ دینا، یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کا مضارع اور امر استعمال ہوتا ہے، اس کا ماضی استعمال نہیں ہوتا ہے، تو ذر چھوڑ دیجیے، نی مجھ کو، یہ یا جو ہے یہ مفعول بھی ہے، ومن خلقت اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے اکیلے، من خلقت، خلقت فعل ماضی ہے، متکلم کا صیغہ ہے، خلق یخلق خلقا پیدا کرنا، جس کو میں نے پیدا کیا ہے، اس کا عطف ہو رہا ہے ذرنی کی یا کے اوپر، تو یہ بھی مفعول ہو گیا، ذرنی کی یا بھی مفعول ہے، من خلقت بھی مفعول ہے، چھوڑ دیے مجھے اور اس شخص کو جس کو پیدا کیا ہے میں نے، وحیدن اکیلے، یعنی اس کے پیدا کرنے میں اس کے بتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس کے معبودان باطل حصہ نہیں ہے، میں ہر چیز کو خود پیدا کرتا ہوں، خالق اور مالک میں ہوں، میرے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ وحید یہ صفت مشبہ ہے، وحد یوحد، وحید یوحد وحدن باب سمع، وحید یوحد وحدن باب سمع، اس کے معنی آتے اکیلا ہونا، تنہا ہونا، وحیدن یہ حال واقع ہو رہا ہے خلقتو کی ضمیر سے، چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے اکیلے۔ من سے مراد کون ہے؟ من سے مراد ہے ولید ابن مغیرہ، ولید ابن مغیرہ مکہ معظمہ کا بہت مالدار شخص تھا اور بہت بڑا سردار تھا، تمام سب لوگ وہاں اپنے معاملات اسی سے رجوع کرتے تھے، ابو جہل وغیرہ اسی سے رجوع کیا کرتے تھے، اس کے 10-12 بیٹے تھے، مالدار بھی تھا، بیٹے بہت زیادہ تھے، اور بڑی شان یہ دکھلایا کرتا تھا، کسی مجمع میں پہنچ جاتا تھا بیٹوں کے ساتھ تو ایک روب اور ایک داب قائم ہو جایا کرتا تھا۔ تو من سے مراد یہاں پر ولید ابن مغیرہ ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو مشہور صحابی ہیں اور سپہ سالار ہیں اسلام کے، یہ اسی کے بیٹے تھے۔ وجعلت له مالا ممدودا، جعلت فعل ماضی متکلم صیغہ ہے، جعل یجعل جعلن کرنا، بنانا، لہو اس کے لیے، ہو کی ضمیر لوٹ رہی من کی جانب، مالن ممدودن، مالن ممدودن صفت موصوف ہے، یہ مفعول بھی جعلتو کا، ممدود یہ مد مد مدن سے بنا ہے، مفعول کا صیغہ ہے، مد یمد مدن کے معنی آتے ہیں کھینچنے کے، پھیلانے کے، اضافہ کرنے کے، مال ممدود سے مراد ہے بہت زیادہ مال، اور میں نے اس کے لیے کر دیا بڑھنے والا مال، وبنین شہودن یہ بھی مفعول ہے، اس کا عطف ہو رہا ہے مال ممدودن پر، اور میں نے اس کے لیے لڑکے، اس کے بیٹے میں نے دیے، شہودن جو ہر وقت اس کے سامنے حاضر رہتے تھے، نوجوان لڑکے تھے ہٹے کٹے، باپ کا تعاون کرتے تھے، باپ کا ساتھ دیتے تھے، باپ کے ساتھ کہیں آنا جانا ہوتا تھا، اور ایک شہودن جانب بھی اشارہ ہے کہ ان کو کہیں باہر تجارت کے لیے جانے کی ضرورت نہیں تھی، ہر وقت وہیں پر وہ موجود رہا کرتے تھے، تو میں نے ان کو مال بھی دیا، فرمانے کا مقصد یہ ہے، اور بیٹے دیے، بیٹے ایسے جو حاضر باش تھے، ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے۔ مہدت فعل ماضی متکلم صیغہ ہے، مہد یمہد تمہید کے معنی تیاری کرنا، اور اس طریقے سے فرش لگانا، زمین ہموار کرنا، مہدت لہو تمہیدن، تمہیدن مفعول مطلق ہے مہدت سے، اور اس کے لیے ہر قسم کی تیاری کی میں نے، یعنی اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ساز و سامان دے رکھا تھا، اور بہت ہی اس کو اعزاز بخش رکھا تھا۔ ثم یطمع ان ازید کلا، لیکن حرص کا یہ عالم ہے کہ سب کچھ دینے کے باوجود وہ لالچ کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دے دوں گا۔ یطمع یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے، طمع یطمع طمعا کے معنی آتے ہیں لالچ کرنا، امید رکھنا، ازیدہ ان کی وجہ سے ازیدہ پر نصب آیا ہے، زیادہ یزید زیادتاً زیادہ ہونا،
ازاد یزید ازادت زیادہ کرنا، ان ازیدہ کہ میں اس کے لیے زیادہ کر دوں گا، کلا لیکن اب اس کے علاوہ جو کچھ میں نے دے دیا ہے مزید اس کو مال و دولت اور عزت و اکرام اس کو عنایت نہیں کیا جائے گا، کلا ہرگز نہیں، کلا حرف تنبیہ ہے، انہو کان لآیاتنا عنیدا، انہو ہو کی ضمیر لوٹ رہی اسی من کی جانب جس سے مراد ولید بن مغیرہ، کان لآیاتنا عنیدن، کانا کی اسم ضمیر ہوا پوشیدہ ہے اور عنیدن کانا کی خبر ہے، تقدیر عبارت ہے انہو کانا عنیدن لآیاتنا، وہ ہماری آیتوں کا مخالف رہا ہے، عند یعند، عندن کے معنی مخالفت کرنا، نافرمانی کرنا، اسی سے عنید بنا، یہ بھی صفت مشبہ ہے۔ سأرهقه صعودا، سأرهق یہ فعل مضارع ہے، متکلم میں صیغہ ہے، ارحق یرحق، ارحاق کے معنی آتے ہیں مشقت میں ڈالنا، کوئی پریشانی والا کام کسی سے کروانا، سأرهقه صعودا، اور صعود کے معنی آتے ہیں اوپر چڑھنے کے، ترجمہ اس کا ہوگا کہ میں اس کو بہت ہی سختی کے ساتھ اوپر چڑھاؤں گا۔ بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ سعودن جو ہے، سعود جو ہے یہ جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہے آگ کا بڑا خطرناک، مشرکین کو کفار کو مجبور کیا جائے گا، الحاق کے معنی مجبوراً کسی سے کوئی کام لینا، مجبور کیا جائے گا کہ وہ آگ کے پہاڑ پر چڑھیں پھر اتریں، چڑھیں پھر اتریں، چڑھیں پھر اتریں۔ انہو فکر وقدر، انہو فکر، انہو کی ضمیر بھی اسی من کی جانب لوٹ رہی ہے جس سے مراد ولید ابن مغیرہ، فکر فعل ماضی ہے، فکر یفکر تفکیر معنی غور فکر کرنا، قدر معنی ایک اندازہ مقرر کرنا، تجویز کرنا، انہو فکر وقدر، اس نے سوچا اور تجویز کیا۔ اس آیت کا مطلب سمجھنے سے پہلے آپ تمہیزاً پس منظر میں یہ سمجھ لیجئے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس ایک مرتبہ بڑے بڑے کفار مشرکین گئے اور جا کر کے اس سے کہا کہ حج کا زمانہ آنے والا ہے، باہر سے حجاج آئیں گے، لہذا کوئی ایسی بات محمد کے بارے میں کہنی چاہیے جس سے لوگ شک و شبے میں پڑ جائیں، ان سے دور ہو جائیں۔ اس نے کہا کیا کہنا چاہیے؟ کسی نے کہا ان کو شاعر کہنا چاہیے، ولید نے کہا میں خود شاعر ہوں، ان کے کلام کو شعر و شاعری سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا ان کو جادوگر کہا جائے، اس نے کہا میں جادو کو بھی جانتا ہوں، محمد جادوگر نہیں ہے، جادوگروں کے اخلاق تو بڑے خراب ہوتے ہیں، ان کے اخلاق تو بڑے پاکیزہ ہیں، اگر تم کسی سے کہو کہ جادوگر ہے تو کوئی تمہاری بات نہیں مانے گا۔ کسی نے کاہن کہا جائے، کہا کاہنوں کے کرتوت بھی بڑے گندے ہوتے ہیں، کہانت سے بھی محمد کو تعلق نہیں ہے، تو یہ نہ جادوگر ہیں نہ شاعر ہیں نہ مجنون ہیں، اگر کوئی تم کہو گے پاگل ہیں تو لوگ تمہیں کو پاگل کہیں گے، ان کی باتیں دانش مندانہ ہوتی ہیں، علوم معارف مبنی ہوتی ہیں، لہذا ان کی باتیں سن کر کے انہیں پاگل کون کہے گا، ان کو پاگل کہنے والے لوگ خود پاگل کہیں گے۔ اب لوگوں نے کہا اچھا پھر کیا کہنا چاہیے، کون سی بات ان پر ایک حد تک فٹ آ سکتی ہے؟ تو ولید بن مغیرہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اب اس نے سوچا کہ محمد کے بارے میں کیا کہنا چاہیے، کس طرح بدنام کرنا چاہیے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو بے شک اس نے فکرا غور کیا، وقدرا اور ایک تجویز کیا کہ کیا کہنا چاہیے۔ فقتل کیف قدر، قتل معنی قتل کیا گیا، قتل یقتل قتل باب نصرہ قتل کرنا، یہاں قتلہ جو ہے یہ ایک طرح اس کے لیے بد دعا ہے، وہ غارت ہو، وہ مارا جائے، اس کا ستیہ ناش ہو، یہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ پس وہ غارت ہوا، کیف قدر کیسا اندازہ اس نے مقرر کیا، ثم قتل پھر وہ غارت ہو جائے، کیف قدر کیسا اندازہ اس نے مقرر کیا، کیسی تجویز کی، کیا تجویز کی تھے آگے آ رہا ہے۔ ثم نظر، غور فکر کرنے کے بعد اسے سوچا کہ محمد کو کیا کہنا چاہیے، وہ آگے آ رہا ہے۔ جب اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ یہ الزام اگر لگایا جائے تو شاید وہ چل سکتا ہے، تو سب لوگوں کی طرف دیکھا اس نے غور فکر کرنے کے بعد، نظر ینظر نظرا دیکھنا باب نصر، ثم عبس وبصر، عبس یعبس عبسن کے معنی تیوری چڑھانا، پیشانی پر شکل لانا، جیسے قرآن شریف میں عبس وتولا، عبس یعبس عبسن، اور بصر یبصر بصرن کے معنی منہ بنانا، اس نے لوگوں کی طرف دیکھا اور تیوری چڑھائی، پیشانی پر بل چڑھایا، وبصرا اور منہ بنایا، یہ اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات ڈالی جائے کہ محمد کا کلام بہت ہی گندا ہے، ناپسندیدہ ہے، مجھے ناگوار ہے، اس لیے اس نے اپنا منہ ٹیڑھا بنایا تھا، یہ خباثت تھی اور اس کی ایک طرح کی سازش تھی۔ ثم ادبرا پھر پیٹھ پھیر لی،
محمد کے کلام کو کیسے کلام الہی کہا جا سکتا ہے، ان کی باتوں کو کیسے صحیح کہا جا سکتا ہے۔ واستکبر، ادبر یدبر، ادبار کے معنی پیٹھ پھیر لینا، استکبر یستکبر استکبار باب استفعال کے معنی تکبر کرنا، اس کے بعد بڑے متکبرانہ انداز میں کہا، یعنی پہلے غور و فکر کیا، پھر لوگوں کو دیکھا اور دیکھ کر کے تیوری چڑھائی، منہ بنایا جیسے بہت ہی برا کلام ہو قرآن، اس کے بعد پیٹھ پھیر لی، اس کے بعد تکبر کی اظہار کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہنے لگا یہ تو ایک جادو ہے جو چلا آتا ہے۔ ان ھذا، ان شرطیہ بھی ہوتا ہے، ان نافیہ بھی ہوتا ہے، یہاں ان نافیہ نہیں کے معنی میں ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ ان کے بعد جہاں بھی الا آ جائے تو سمجھ لے آتے ہیں ان جو ہے یہ نافیہ، ان شرطیہ نہیں ہے۔ ان ھذا نہیں ہے یہ، یعنی یہ قرآن جو ہے نہیں ہے مگر جادو ہے، یؤثر جو چلا آ رہا۔ آسرا یؤثر ایثارن کے معنی کسی بات کا پیچھے سے ہوتا چلا آنا، یعنی جادو ہے، اور جادو سلسلہ بہت پرانا ہے، تو قرآن بھی ایک جادو ہے، اسی لیے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اسی کا اثر ہے کہ باپ بیٹے میں جدائی کر دیتا ہے، ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، ایک آدمی کافر رہتا ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ماں مسلمان ہو جاتی ہے، بیٹی کافر ہو جاتی رہتی ہے، بیٹی مسلمان ہو جاتی ہے، ماں کافرہ رہتی ہے، تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جادو کا اثر ہوتا ہے کہ لوگوں میں تفریق پیدا کر دے، ان کے کلام نے تفریق پیدا کر دیا ہے، لہذا محمد کے کلام جو ہے ایک طرح کا جادو ہے، یہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے آسمان سے آیا ہو۔ ان ھذا الا قول البشر، یہاں بھی ان جو ہے شرطیہ نہیں بلکہ نافیہ ہے، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان کا کلام، یہ خدا کا کلام نہیں ہے، انسانی کلام ہے، محمد نے گڑھ لیا ہے۔ ایسی بات اس نے کہی ہے جو انتہائی جھوٹ اور کذب پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اب ہم اس کو سخت سزا دیں گے۔ سأصلیہ سقر، اصلا یصلی اصلاً کے معنی صاد سے، اصلا یصلی اصلاً کے معنی آتے ہیں آگ میں جھونک دینا، آگ میں ڈال دینا۔ سأصلی فعل مضارع ہے، اور تم کو معلوم ہے کہ جب فعل مضارع پر سین آتا ہے تو قریب زمانے کو بتلاتا ہے، اور سوفا آ جائے تو بعید زمانے کو بتلاتا ہے۔ القریب میں اس کو جھونک دوں گا، ہی کی ضمیر لوٹ رہی وہی ولید ابن مغیرہ کی جانب جس کا ذکر جو ہے من کے تحت آ چکا ہے۔ سقرا، سقر جہنم کو کہتے ہیں، جہنم کئی نام ہے، جہیم بھی نام ہے، جہنم بھی نام ہے، سقر بھی نام ہے۔ ان قریب اس کو میں جھونک دوں گا جہنم میں، یعنی سقر میں، کب؟ مرنے کے بعد۔ وما ادراک ما سقر، ما ادراک، ما استفہامیہ مبتدا ہے، اور ادرا جو ہے اس کے معنی آتے ہیں مطلع کرنا، باخبر کرنا۔ ما ادراکا، کس نے بتلایا تجھ کو، یعنی مخاطب جو قرآن شریف پڑھ رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھ کو کس نے بتلایا، مطلب ہے تجھے کیا معلوم؟ ما سقرو، جہنم کیا چیز ہے، سقر کیا چیز ہے۔ ما مبتدا، سقرو خبر ہے، تو ادرا کا مفعول ہے کا، اور ما سقرو یہ جملہ بھی اس کا مفعول ہے۔ کس نے بتلایا تجھ کو کہ جہنم کیا چیز ہے، مطلب ہے کہ جہنم کتنی خطرناک چیز ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس میں اس کو جھونک دوں گا۔ لا تبقی ولا تذر، لا تبقی، اور وہ سقر جو ہے نہیں باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی۔ ابقا یبقی، ابقان باقی رکھنا، مطلب ہے جتنے مجرمین ہیں، کفار مشرکین ہیں، سب کو گھیر گھار کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کوئی بچنے نہیں پائے گا۔ ولا تذرا، اور پھر وہ جہنم کسی کو، ولا تذرو، جہنم کسی کو چھوڑے گی بھی نہیں۔ لواحۃ للبشر، اور جہنم کیسی ہے؟ وہ جھلس دینے والی ہے، لواحہ جھلس دینے والی، للبشر، بشر کے معنی انسان کے بھی آتے ہیں، بشر کے معنی کھال کے بھی آتے ہیں، عام طور پر مفسرین نے بشر کے معنی یہاں پر کھال کیا ہے۔ وہ جہنم کی آگ ایسی ہے، لواحہ ہے، جھلس دینے والی ہے، للبشری، انسانوں کی، جہنمیوں کی کھالوں کو۔ علیہا 19، 19 مبتدا ہے، علیہ اس کی خبر ہے، تقدیر عبارت ہے 19 علیہ، اس جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ 19 فرشتے مطلب یہ ہے کہ ذمہ دار فرشتے جو جہنم کے نظام چلاتے، جو آفیسر ہیں، وہ 19 ہیں، ان کی ماتحتی میں کام کرنے والے بے شمار فرشتے ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار، اب آگے انشاءاللہ مضمون آئندہ بیان کیا جائے گا، اتنا ہی یاد رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔